میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم کے کمالات اور خوبیاں ہیں، اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے کمال اور خوبیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جامع الکمالات ہے، ساری کائنات کی کمال خوبیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر جمع ہے۔ تمام کمالات کا یہ جامع اور تمام کمالات کا منبع، محور اور مرکز یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہر وہ خوبی اور وہ کمال جو مخلوق کے لیے ممکن ہے وہ ذات مصطفیٰ میں موجود ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کی ذات میں کوئی کجی ہو، کوئی کمی ہو، کوئی عیب ہو، کوئی نقص ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جو عیب، کمی، نقص اور کجی سے پاک ہے، منزہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ جی فلاں خوبی، فلاں کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہیں ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ وہ خوبی ہی نہیں، وہ کمال ہی نہیں۔ اگر کمال اور خوبی ہوتی تو ذات مصطفیٰ میں موجود ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ذات میں ساری خوبیاں اور تمام کمالات کو جمع فرما دیا۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم ادارن تو تنہا داری۔ وہ خوبیاں اور وہ کمالات جو انبیاء میں الگ الگ جدا جدا موجود تھے، وہ سارے کے سارے رب نے یکجا کر کے تیرے اور میرے نبی کی ذات میں رکھ دیے۔ وہ سارے کمالات حضور کی ذات میں۔ لہذا یہ کہنا اور یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف زیادہ نہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زیادہ نہ کرو، ان کی خوبیوں کا تذکرے نہ کرو، یا اتنی بات نہ کہو، یہ نہ کہو، وہ نہ کہو، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں اور منافقت کی باتیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ یا تو جہالت ہے یا پھر منافقت ہے۔ ورنہ جس محبوب کو اللہ نے اتنی عظمتیں دی ہیں اس کا ذکر نہ کرے، ان کی شانیں بیان نہ کرے۔ حضرت امام بوصیری نے کیا فرمایا؟ دا مدعتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی۔ حضرت امام بوصیری علیہ رحمہ بہت بڑے بزرگ اور ولی گزرے ہیں۔ حضرت امام بوصیری جن کا قصیدہ بردہ شریف پوری دنیا کے اندر پڑھا جاتا ہے، علماء پڑھتے ہیں، فضلاء پڑھتے ہیں، طلباء پڑھتے ہیں، مدارس کے اندر پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے قصیدہ بردہ شریف۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ پر فالج کا حملہ ہوا، فالج کے مرض میں مبتلا ہو گئے، تو
اس مرض اور بیماری طویل ہو گئی، تو حضرت امام بصیری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے لکھا کرتے تھے، نعتیں پڑھتے تھے، نعتیں لکھا کرتے تھے حضور کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے کرتے تھے، کریم آقا کی ثناخوانی اور نعتیں لکھا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے کہ آپ پر فالج کا مرض آ گیا، اب اٹھنے سے لکھنے سے معذور ہو گئے، بیمار پڑے ہیں، بیماری طویل ہو گئی۔ ایک رات خیال آیا کہ کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قصیدہ کہو، تو شاعر تھے، لکھنا جانتے تھے، آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قصیدہ لکھا، قصیدہ لکھ کر سوئے تو مقدر جاگ اٹھا، رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، حضور تشریف فرما ہے، مجمع ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بصیری میرا قصیدہ پڑھو، اور وہی قصیدہ جو نیا نیا لکھا تھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا رہے ہیں، قصیدہ پڑھ رہے ہیں حضور۔ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قصیدہ سنا، حضور خوش ہو گئے، خوش ہو کر اللہ کے محبوب نے دو انعام عطا فرمائے۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برد یمنی چادر عطا فرمائی حضرت امام بصیری کو، دوسرا میرے کریم آقا نے اپنا دست اقدس ان کے جسم اقدس ان کے جسم پر پھیرا، بس حضور کا دست اقدس لگنا تھا کہ امام بصیری تندرست ہو گئے، بیماری جاتی رہی، صبح بیدار ہوئے تو تندرست ہے، جسم توانا ہے، جو نگاہ ڈالی تو چارپائی پہ بستر پہ وہ چادر موجود ہے جو اللہ کے محبوب نے عطا فرمائی، وہ چادر کی پاس ہے۔ حضرت امام بصیری کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور حضرت امام بصیری علیہ الرحمہ نے نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اس انعام پر رب کا شکر ادا کیا۔ اور اگلی بات اس قصیدے کو قصیدہ بردہ اس لیے کہتے ہیں، بردہ فارسی میں چادر کو کہتے ہیں، کہ اس پر حضور نے خوش ہو کر چادر عطا فرمائی، اس کا نام ہی قصیدہ بردہ پڑ گیا، قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ حضرت امام بصیری صبح بازار گئے، اب تندرست ہے، بازار گھوم رہے ہیں، بازار گئے تو فرماتے ہیں ایک مجذوب ملا، ایک شخص ملا، پراگندہ حال، بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، انہوں نے دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگے بصیری وہ قصیدہ تو سناؤ، وہ قصیدہ تو سناؤ۔ حضرت امام بصیری نے کہا کہ جی میں نے تو بڑے قصیدے لکھے ہیں، آپ کس قصیدے کی بات کرتے ہو؟ فرمایا وہی قصیدہ جو رات کو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں سنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کسی کو تو بتایا ہی نہیں تھا۔ تو اس قصیدہ بردہ کے اندر حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا عقیدہ بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے بارے میں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور جامع الکمالات ہے، اور یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی تعریف کرو وہ تھوڑی ہے، وہ کم ہے۔ تو اس پر امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی نے قصیدہ بردہ شریف کے اندر جو شعر لکھا میں وہ شعر آپ کو سنا رہا تھا۔ امام بصیری آپ فرماتے ہیں دا مدعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم۔ حضرت امام بصیری فرماتے ہیں کہ وہ لفظ نہ کہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عیسائیوں نے کہے، جو عیسائیوں نے کہے وہ نہ کہو، یعنی حضور کو خدا نہ کہو، خدا کا بیٹا نہ کہو، فرماتے ہیں باقی جو کچھ کہو گے حضور سے بلند و بالا، جتنی بھی تعریف کر سکتے ہو حضور کی کرو، جتنی بھی مدح کر سکتے ہو کرو، جتنی ثناخوانی کر سکتے ہو کرو، جو کہہ سکتے ہو کہو، بس دو باتیں نہ کہو، ایک حضور خدا نہیں، خدا کا بیٹا نہیں، خدا کا جز نہیں، خدا کا حصہ نہیں، خدا کا شریک نہیں،
باقی سب کچھ حضور ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر ہے، حضور سب کچھ ہے۔ اللہ نے ساری عظمتیں دی، ساری شانیں دی، ساری عظمتوں اور شانوں سے رب نے نوازا ہے۔ اور سنو، کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکا، نہ کر سکتا ہے، نہ آج تک کسی نے دعویٰ کیا کہ میں نے حق شناخانی ادا کر دیا یا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا، آج تک کسی نے دعویٰ نہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ انسان کے بس کا روگ ہی نہیں ہے، انسان کر ہی نہیں سکتا۔ رب نے ایسی عظمتیں اور ایسے کمالات عطا کر دیا، کون کرے احاطہ؟ کس طرح کرے احاطہ؟ کہ رب فرماتا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب ہر گھڑی ہم تجھے ایک نئی عظمت اور شان عطا کر دیتے ہیں، تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، افضل ہے۔ ہر آن رب اپنے نبی کو ایک نئی شان عطا کر رہا ہے، نیا مرتبہ دے۔ تو کون بیان کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا احاطہ؟ کون کرے؟ لہذا یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ شیخ سعدی جیسا شخص، حضرت شیخ سعدی جیسی شخصیت کیا کہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ نہ دانم قدامی سخن گویا مت، کہ بالا تری زانچے من گویا مت۔ یا رسول اللہ، میں سوچتا ہوں آپ کی شان کے لیے کون سا لفظ چنوں، کس لفظ کا انتخاب کروں کہ میں جو بھی لفظ آپ کی شان میں استعمال کروں گا آپ کی ذات تو اس سے بلند و بالا ہے۔ اللہ نے تو آپ کو ایسے مرتبے عطا کر دی ہے کہ میں کون سی شان بیان کروں۔ اسی فارسی کے شاعر نے کہا تھا کہ دامان نگاہ تن گل حسن تو بسیار، گلچی تو از تنگی دامن گلا دار۔ یا رسول اللہ، آپ کے حسن جمال کے پھول اس قدر زیادہ ہے کہ میرا دامن بڑا تنگ ہے، میں سوچتا ہوں کون سا توڑوں کون سا چھوڑوں۔ آپ کو تو اللہ نے ایسی شانیں عطا کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کیا کیا کمالات عطا کی۔ اللہ اکبر۔ غالب جیسا شاعر جسے فن شعر کا امام مانا جاتا ہے، ہاں جی، غالب جیسا فنکار شخص، اور فن شعر میں جو ید طولہ رکھتا ہے، جس کا ثانی کوئی نہیں۔ اور غالب سے کسی نے کہا تھا، غالب تو نے حسینوں کے قصے بیان کیے، تو حسینوں کی تعریف کرتا ہے، معجبینوں کی تعریف کرتا ہے، تو حسن و جمال کے تذکرے کرتا ہے، تو نے امراء کے قصیدے لکھے، رؤساء کے قصیدے لکھے، بادشاہوں کے قصیدے لکھے، حکمرانوں کے قصیدے لکھے، تو نے ان کی تعریف کی ہے۔ اقبال تعریف مصطفیٰ بھی تو کر، غالب تعریف مصطفیٰ بھی تو کر۔ جب غالب نے سنا نا تو غالب نے قلم پھینک دیا۔ اللہ، غالب کہنے لگا کہ یہ ٹھیک ہے، میں نے حسینوں کی تعریف کی، معجبینوں کی تعریف کی، میں نے دولت اور سرمایہ والے اور بادشاہوں کی تعریفیں میں نے کی ہیں، لیکن تم کہتے ہو کہ میں تعریف مصطفیٰ بھی کروں۔ میں نے ان کی تعریف اس لیے کی کہ ان کا حدود اربا مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ کتنے پانی میں ہیں، وہ کیا ہے مجھے پتا ہے، اس لیے میں ان کی تعریف کرتا ہوں۔ تو تعریف کسی کی وہی کر سکتا ہے جو اس کے متعلق جانتا ہو، جسے خبر ہو، جسے معلوم ہو۔ اس نے کہا میں نے ان کی تعریف کی ہے، ان کے بارے میں تو میں جانتا ہوں، رہ گئی تعریف مصطفیٰ وہ میں کروں۔ تو غالب ثناء خواجہ و یزداں گزاشتیں کہ اور ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ غالب کہتا ہے میری نظر میں اس کائنات کے اندر تعریف مصطفیٰ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، اگر کوئی کر سکتا ہے تو فقط خدا کر سکتا ہے۔ غالب کہتا ہے میرا ایمان تو یہ ہے کہ تعریف مصطفیٰ یہ میرا موضوع ہی نہیں ہے، یہ میرا موضوع ہی نہیں ہے، یہ میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، یہ سبجیکٹ ہے رب کا، یہ کام ہے خدا کا۔ خدا اپنے محبوب کی تعریف کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو حضرات ذی وقار یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے، زیادتی کرتے ہیں جی، بڑھا دیتے ہیں جی، ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ
کہ اہل سنت والجماعت یہ سنی نبی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، نبی کی تعریف بڑی کرتے ہیں، مبالغہ آرائی سے کام کرتے ہیں۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، تعالی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں۔ بس تعریف کرو حضور کی، لیکن اتنی زیادہ نہ کرو، حد سے نہ بڑھاؤ۔ میرے شیخ کامل فرمایا کرتے تھے یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا نبی کو حد سے نہ بڑھاؤ، ان پاگلوں سے پہلے یہ پوچھو کہ نبی کی حد ہے کہاں تک، وہ تم ہمیں بتا دو کہ یہاں تک نبی کی حد ہے، اگر ہم اس سے آگے بڑھا گئے تو جو چاہے سزا دے لے گا۔ لیکن آپ فرماتے تھے میرے نبی کی حد، وہ 14ویں صدی کا ملا کیا بتائے گا؟ میرے نبی کی حد کا کسی کو کیا پتا؟ میرا نبی تو وہ ہے کہ جس کی حد کا جبریل کو بھی پتہ نہ چلا، وہ بھی معراج کی رات سدرا پہ ٹھہر گیا، اوتھوں تیک نہ کوئی ہور گیا، ایک کالیہ زلفاں والا سی جہاں سدرا کی حد توڑ گیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذکر کو رب نے بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ محبوب جس کو رب نے اتنی عظمتیں، اتنی فضیلتیں، اتنی شانیں دی ہیں، وہ بیان کرنا کسی بندے کے بس کا کام نہیں ہے۔ اور ہاں یہ بھی ذہن میں خیال رکھنا، کوئی مت یہ سوچے کہ میرے ذکر کرنے سے ذکر مصطفیٰ بلند ہو گیا، میں حضور کی تعریف کروں گا تو پھر آپ کی شان بلند ہوگی۔ نہ، رب نے خود اپنے نبی کی شان کو بلند کر دیا ہوگا، یہ تیرے میرے کے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی لاکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ حضرت حسان بن ثابت کیا فرماتے ہیں؟ ہم اس نبی کا ذکر کر کے اس کی شان کو نہیں بڑھا رہے، بلکہ ہم اس نبی کا نام لے کر اپنی قدر بڑھا رہے ہیں۔ کائنات میں مولوی ہو، خطیب ہو، ولی ہو، مومن ہو، غوث ہو، قطب ہو، مقرر ہو، کوئی ہو، شان اسی کی بڑھے گی جو شان مصطفیٰ بیان کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے حضرات ذی وقار نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی طور پر بے شمار کمالات عطا فرمائے، بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، اور ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اس نبی سے محبت کریں، اس نبی سے توجہ، اس نبی سے محبت کریں۔ اب آپ کہیں کہ جناب محبت یہ کرنے کرانے والی شے نہیں ہے، یہ کی نہیں جاتی، یہ تو ہو جاتی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں مشورہ دینے کے والے کے لیے اس سے محبت کرو، اس سے نہ کرو؟ یہ جس سے ہمارا دل چاہے گا ہم کریں گے، یہ تو دل کا معاملہ ہے۔ محبت دل سے ہوتی ہے، محبت زبردستی نہیں کرائی جاتی، نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ کی بات 100% درست ہے کہ محبت مانگی نہیں جاتی، دی نہیں جاتی، لی نہیں جاتی، یہ زبردستی نہیں کرائی جاتی، لیکن ایک جملہ میرا بھی آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ محبت ایسے ہی نہیں ہو جاتی۔ تو کہتے ہیں کہ بس ہو گئی محبت، وجہ کوئی بھی نہیں ہے، نہیں، محبت کی وجوہات ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، محبت کے محرکات ہوتے ہیں، محبت کے اسباب ہوتے ہیں، محبت کی وجوہات ہوتی ہیں، وہ کوئی ایک سبب ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے۔ علماء نے بیان فرمائے، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، موٹی موٹی علماء نے 4 وجوہات بیان فرمائے، فرماتے ہیں 4 اسباب ہیں، 4 وجوہات ہیں محبت کی، اور ان میں سے کوئی ایک پائی جائے تو محبت ہو جاتی ہے۔ محبت کا ایک سبب ہے حسن و جمال، اور یہ بہت بڑا سبب ہے۔ محبت حسن سے ہوتی ہے، جمال سے ہوتی ہے، خوبصورتی سے ہوتی ہے۔ انسان کی فطرت ہے، وہ حسن کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ جمال کی طرف بڑھتا ہے۔ کسی کو کسی سے محبت ہونے کا ایک سبب حسن ہے، جمال ہے۔ حسن صورت میں ہو، سیرت میں ہو، کردار میں ہو، گفتار میں ہو، چال میں ہو، ڈھال میں ہو، لباس میں ہو، تصویر میں ہو، تقریر میں ہو، تعمیر میں ہو، خوبصورتی کی طرف انسان مائل ہوتا ہے، اس کی فطرت ہے۔ جمال، حسن پتھر میں ہو، کپڑے میں ہو، کسی شے میں ہو،
وہ حسن کی جانب مائل ہوتا ہے. محبت کا ایک سبب حسن ہے، محبت کا ایک اور سبب وہ مال ہے. محبت مال کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. ہم نے بڑے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس حسن کوئی نہیں ہے، شکل و صورت ایسی نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے لوگ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. اس کے اردا گرد لوگوں کا جمگٹھا ہے، لوگ محبت کرتے ہیں ان سے مال کی وجہ سے. تو محبت کا ایک سبب مال ہے، ایک حسن اور جمال ہے، اور ایک سبب مال ہے. محبت کا ایک اور سبب ہوتا ہے، وہ ہے کمال. کسی بندے کے پاس حسن بھی کوئی نہیں، مال بھی کوئی نہیں، لیکن اس کے اندر ہنر ہے، شاہکار ہے، وہ فنکار ہے، اس کے پاس کمال ہے، کوئی خوبی ہے اس کے اندر، بہت بہترین کاریگر ہے، بڑا بہترین لکھاری ہے، بہترین مصور ہے. اس خوبی کی وجہ سے لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. مال بھی کوئی نہیں، حسن بھی کوئی نہیں، لیکن کمال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. اور محبت کا ایک چوتھا سبب ہے، اس کو کہتے ہیں اتصال. اتصال کہتے ہیں رشتے کو، تعلق داری، رشتہ داری. اس کی وجہ سے بھی محبت ہوتی ہے. ماں کو بیٹے سے جو محبت ہوتی ہے نا، وہ اس کے حسن کی وجہ سے نہیں ہوتی، مال کی وجہ سے نہیں ہوتی، کمال کی وجہ سے نہیں ہوتی، اتصال کی وجہ سے ہوتی ہے. باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، بھائی کو بھائی سے ہے، بہن کو بھائی سے ہے. حسن، کمال اور مال کی وجہ سے نہیں، اتصال کی وجہ سے ہوتی ہے، تعلق کی وجہ سے ہوتی ہے. تو حضرات، محبت کے میں نے 4 اسباب بیان کیے: حسن و جمال، مال، کمال، اتصال. جس کو بھی محبت ہوگی، جب بھی ہوگی، کہیں کسی کو محبت ہو، اس پر غور کر لینا اور میری اس بات کو یاد رکھنا، ان 4 میں سے کوئی ایک نہ ایک سبب ضرور پایا جائے گا، ایک وجہ ضرور ہوگی اس کی محبت کرنے کی. اس لیے میں آپ کو نہیں روکتا، میں آپ کو نہیں ٹوکتا، میں نہیں کہتا فلاں سے کرو فلاں سے نہ کرو، لیکن یاد رکھنا، اور ان 4 اسباب میں سے کسی ذات میں ایک سبب بھی پایا جائے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، ایک سبب بھی پایا جائے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے. آؤ میں آپ کو ایک ایسی ذات کی خبر دیتا ہوں جس میں ایک نہیں، یہ 4 کے 4 اسباب موجود ہیں. جس میں یہ ایک نہیں، ایک سبب ہو تو محبت ہو جاتی ہے، اور جس میں 4 ہو، رب نے حسن دیا تو بے مثال، مال دیا تو بے حساب، کمال دیا تو لازوال، اتصال دیا تو بے مثال. وہ ایسی ہستی تیرے اور میرے نبی کی ذات ہے. حضور کو رب نے حسن و جمال کبھی پیک کر بنایا، کمال بھی عطا کر دیے، مال بھی دے دیا. اس لیے آؤ اس ذات سے محبت کر لو جس میں اللہ نے محبت کے سارے اسباب جمع کر دیے ہیں، اور اتنا حسن دیا، ایسا حسن دیا، رب ذوالجلال کی قسم ایسا حسن دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو اتنا حسن دیا ہے کہ بڑے بڑے حسین، بڑے بڑے حسن والے، بڑے بڑے جمال والے، بڑے بڑے کمال والے میرے نبی کے قدموں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ کسی نے کہا کہ دلدار بڑے دیکھے، حسین بڑے دیکھے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے ہیں سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. اور میرے نبی کے جو ہے وہ حسن اللہ نے ایسا عطا کیا. اگر حضور کے حسن کی بات کروں نا، میرے نبی کو اللہ نے ایسا حسین بنایا ہے، ایسا حسن عطا کیا ہے کہ کائنات میں اس جیسا حسین ہے ہی کوئی نہیں. خدا کی خدائی میں نہیں ہے، رب کائنات کی کائنات میں کوئی اتنا حسین نہیں ہے. ایسا حسین بنایا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں، نہ دکانیں آئینہ ساز میں، وہ تے سانچے رب نے توڑ چھڑیا.
جدے وچ محبوب کو پیا گیا۔ میرے نبی کے حسن کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ حضرات ذی وقار، تو میں نے اسباب محبت میں 4 اسباب بیان کیے ہیں، اور ان میں حسن و جمال، مال، کمال اور اتصال۔ انشاءاللہ آئندہ خطبات میں باری باری ہر ایک وجوہات محبت میں، ہر ایک وجہ پر اور اسباب محبت کے ہر ایک سبب پر انشاءاللہ تعالی آئندہ خطبات جمعہ میں عرض کروں گا، اور آئندہ خطبہ جمعہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے